فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي المكي المدني الغربي الهاشمي التحية العامي السيد البهي السراج المنير كوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد ورسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما على الوالي الولي السيد الربيع الإمام الوسيع الحاكم بنفس الجليل المدفون بأرض الغريب مظهر العجائب مظهر الغرائب مفرق الكتائب أسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واغضل من خذله واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فبشر عباد الذين يستمعون القول
فيتبعون أحسنا أولئك هداهم الله وأولئك هم المفلحون. عزیزان ایمان، یقیناً آج چشم بددور پروگرام بہت صحیح چل رہا ہے ماشاءاللہ اس سال، اور یہ عقلی بات ہے کہ اپنا پروگرام اپنے ہاتھ میں، اگر ہم بیٹھے بیٹھے ایسے سوچتے رہیں اور انتظار کرتے رہیں تو پھر یقیناً وہی پرانی بات ہو جاتی ہے. لہذا اس سال ماشاءاللہ ہمارے نوجوانوں نے تیزی دکھائی اور ہر پروگرام کو اپنے ٹائم سے کیا، اور انشاءاللہ آج بھی امید ہے بہت یہ اچھی بات رہی کہ نماز جمعہ سے پہلے انشاءاللہ 2 مجلس، پھر نماز جمعہ. ورنہ ہم کو یاد ہے کہ جس دن جمعہ پڑ جائے تو ساری مجلسیں 2 بجے کے بعد ہوتی تھی. ایک صلوات بھیجے آپ حضرات. اللہ تعالیٰ اس پر جزائے خیر دے انشاءاللہ. اور آج کی مجالس انشاءاللہ اس کی جزا باب الحوائج کے ہاتھ میں ہے. باب المراد، باب الحوائج آپ حضرات کو عطا فرمائیں گے. قرآن مجید کا ظاہری ترجمہ ابھی سے 2 آیت تک پہنچا. پہلی آیت کہ یہ کتاب نازل کیا ہے اللہ نے جو عزیز ہے اور حکیم ہے، اور دوسری آیت انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے حبیب اس کتاب کو میں نے آپ کی طرف نازل کیا ہے حق کے ساتھ. فاعبد اللہ، بس آپ اللہ کی عبادت کریں. مخلصا لہ الدین، اور دین میں اس کے لیے خالص بن جائیں. اس کے بعد پھر اس نے اپنی کتاب کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، یقیناً وہ پروردگار ہے، وہ اللہ ہے جس نے نازل کیا ہے احسن الحدیث، باتوں میں، گفتگو میں، کلام میں سب سے احسن کلام، سب سے اچھا کلام. کیسا یہ کلام ہے کہ جس کے بارے میں کہا کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ نے دوہرا دوہرا کے بھیجا ہے، اور جس کو بہت اہم جانا ہے اس کو بار بار بھیجا ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور ان آیات کے ذریعے سے لوگوں کے دل ہل جاتے ہیں، لیکن سب کے نہیں ہلتے، بلکہ کن لوگوں کو دل ہلتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کا دل اللہ سے ڈرتا ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کی کھال، ان کی چمڑی کانپ کے رہ جاتی ہے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم، پھر ان آیات کو سننے کے بعد ایسے لوگ جو اللہ والے ہیں ان کے بدن کی کھال نرم پڑ جاتی ہے، بہت ڈھیلے ہو جاتے ہیں وہ،
اور ان کا دل اللہ سے ڈرنے لگتا ہے۔ اللہ دیکھیں قرآن مجید کے پڑھنے والوں کی جو صفات ہے کہ قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو پڑھنے والوں میں اثر کیا پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ پر ایمان ہو، اگر قیامت پر ایمان ہو، ذالک یہدی بہ من یشاء، اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جو گمراہی میں پڑ جائے، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ملے ہدایت کی، تو پھر اس کو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، اس کو کوئی سدھارنے والا نہیں۔ اور تعریف کرتے ہوئے دیکھیں ابھی تک قرآن مجید کی تعریف، لیکن اب سننے والوں کی تعریف، آپ حضرات کی تعریف آ گئی۔ اے رسول فبشر، بشارت دے دیجیے، اے رسول میرے بندوں کو بشارت دے دے، فبشر عباد الذین یستمعون القول، کون سے بندے جو ہمارے قول کو بڑے غور سے سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے آپ کتنے اطمینان سے بڑے غور سے سنتے ہیں، آپ کی تعریف ہے۔ فبشر عباد، اے میرے رسول میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، وہ لوگ جو ہمارے قول کو بڑے غور سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد اچھی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، عمل کی منزل میں بھی لانا ضروری ہے۔ اولئک ہداہم اللہ، ایسے ہی افراد ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کو اللہ کامیاب کرنے والا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کامیابی دینے والا ہے۔ لہذا یہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے ہم کو ہدایت مل چکی ہے، اب ہم صرف سیدھے راستے پر چلتے رہیں اور عمل کرتے رہیں۔ آپ کہیں گے ہدایت مل چکی ہے، یہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ مومنین کو ہدایت مل چکی ہے؟ اب اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ ہمارے پاس جب سورہ الحم تمام ہوتی ہے، وَلَضَّالِّينَ جیسے ہی کہتے ہیں، پیچھے نماز پڑھنے والے کہتے ہیں الحمدللہ، اور بہت سی جگہوں کو کہتے ہیں آمین۔ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ آمین کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا تو صراط مستقیم پر گامزن رکھ، ہمیں صراط مستقیم مل چکا ہے، ہمیں اللہ نے ہدایت دے دیا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے ہمیں معلوم ہے، امام کیا ہے ہمیں معلوم ہے، معصوم کیا ہے ہمیں معلوم ہے، عبادت کیا ہے ہمیں معلوم ہے، اطاعت کیا ہے ہمیں معلوم ہے، اچھائی کیا ہے ہمیں معلوم ہے، برائی کیا ہے ہمیں معلوم ہے، احسن کیا ہے ہمیں معلوم ہے، مستحسن کیا ہے ہمیں معلوم ہے، تعلیم کیا ہے ہمیں معلوم ہے، اللہ کا راستہ کیا ہے ہمیں معلوم ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اچھا راستہ بتا دیا ہے، اب تم چاہے اس پر چل کر کے شکر اختیار کرو یا اس سے ہٹ کر کے کفر اختیار کرو، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں سب معلوم ہے، اللہ نے بتایا، رسول نے بتایا، امام نے بتایا، دین نے بتایا، شریعت نے بتایا۔ لہذا جب ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم ہدایت پر چل رہے ہیں، تو جہاں پر نعمت مل جاتی ہے وہاں پر الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ مثلا
ہم نے کسی کو دعا دیا کہ اللہ آپ کو اولاد دے، آپ کو بیٹا دے، اگر اس کے پاس بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو فوراً سنتے ہی کیا کہے گا آپ کو معلوم ہے؟ کہے گا آمین، پروردگارہ مولانا صاحب کی دعا قبول کر لے اور ہم کو بیٹا مل جائے۔ تو یہ آمین کہنا بتاتا ہے کہ ابھی نعمت ہے نہیں، دعا کی جا رہی ہے۔ تو آپ مسجدوں میں جا کر کے دیکھ لیں، جہاں سورہ الحمد کے بعد الحمدللہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ جہاں آمین کہا جا رہا، ابھی راستہ ملا نہیں ہے، دعا ہو رہی ہے، خدایا سیدھا راستہ دکھا دے، خدایا سیدھا راستہ دکھا دے، خدایا مجھے سیدھے راستے پر چلا دے۔ چلو ہاتھ بھیجا بدلا۔ لہذا ہمارے پاس حکم ہے کہ جیسے ہی سورہ تمام ہو الحمدللہ کہو۔ اور ماشاءاللہ ایک شرعی مسئلہ بھی آ گیا ہے تو اس کو بھی بیان کر دے۔ ہمارے پاس شرعی مسئلہ، چونکہ الحمدللہ یہ فضائل اور مسائل میں مسائل بھی درمیان میں آنا چاہیے، نصیحت کی باتیں بھی درمیان میں آنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، نماز میں ہمارے پاس اگر دو مسئلہ ہو گیا تو نماز باطل ہے۔ آپ کا ذہن پہنچ گیا کہ دو مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد اگر دونوں ہاتھ آپ نے کھول رکھا ہے تو آپ کی نماز صحیح ہے، ورنہ سینے پر یا نیچے پر دونوں ہاتھ باندھ رکھا ہے تو یہ نماز حرام ہو گئی۔ آپ کے صلوات بھیجیں آپ ہمارے پاس یہ جائز نہیں ہے کہ دونوں ہاتھوں کو باندھ کر کے کھڑے ہو، جس کو تکفیر کہا جاتا ہے۔ باقاعدہ اس پر ہمارے علماء کرام نے بحث کیا ہے کہ اسلام میں نہیں تھا، بعد میں داخل کر دیا گیا، چونکہ اسلام میں اگر ہوتا تو منع نہ کیا جاتا۔ یہ تو اسلام میں تھا نہیں۔ جب ایران سے پکڑ کر کے قیدی آئے، ایران فتح ہوا، نمبر 2 کا دور چل رہا تھا، تو قیدی لوگ جیسے ہی دیکھے کہ خلیفہ صاحب بیٹھے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو پیٹ پر باندھ لیا اور جھک گئے۔ تو جیسے ہی جھکے آئے ہاتھ باندھ کر کے، خلیفہ صاحب نے اپنے سامنے والے کو کہا آج سے جا کے آرڈر کر دو کہ نماز میں جو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہو وہ ہاتھ باندھ لے۔ اس نے پوچھا کیوں آپ آج نیا پیغام کیوں دے رہے ہیں؟ کہا یہ قیدی سامنے آئے ہیں، ہاتھ باندھے تو مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے، تو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے جائے تو کتنا اچھا لگے گا۔ ایک سلوار بھیجے آپ حضرات۔ یہ اسلام میں اچھے خراب کی بات نہیں ہے کہ پسند آیا تو آپ نے بڑھا دیا، نہیں پسند آیا تو آپ نے گھٹا دیا۔ تو پتہ چلا کہ آپ کو تاریخی معلومات بھی ہو گئی کہ کہاں سے بڑھایا گیا، کب بڑھایا گیا، کیسے بڑھایا گیا اور کس نے بڑھایا۔ ماشاءاللہ ہمارا مجمع تو اشارہ سمجھتا ہے۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ کب بڑھایا، کس نے بڑھایا، کیسے بڑھائے؟ لہذا ہمارے پاس یہ ہے حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ و حرامہ حرام الی یوم القیامہ۔ ہمارے محمد رسول اللہ کا حلال کیا ہوا قیامت تک حلال رہے گا، ان کا حرام کیا ہوا قیامت تک حرام رہے گا۔ ایک صلوات بھیجا حضرات۔ جو آپ نے حلال قرار دے دیا قیامت تک حلال، جو آپ نے حرام قرار دے دیا قیامت تک حرام۔ لہذا بعد میں جو چیزیں بڑھائی گئی ہیں وہ ہمارے پاس جائز نہیں۔ ہمارے سارے بڑے اور چھوٹے علماء و مجتہدین نے حرام قرار دیا ہے کہ دیکھو آپ کبھی بھی اپنے ہاتھ کو نہ باندھنا۔ اچھا یہ صرف ہمارا ہی فرقہ نہیں ہے بلکہ مالکی حضرات وہ بھی نہیں باندھتے، اور جو لوگ باندھتے بھی ہیں ان سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ ہاتھ باندھتے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، باندھتے ہوئے تو نہیں دیکھا گیا، سنا گیا ہے ایسا۔ ایک صلوات بھیجیے آپ حضرات۔ ایسی روایت آئی کہ سنا گیا ہے کہ رسول اللہ نے ایسا کہ، تو ایسا سنی سنائی باتوں پر یہاں عمل نہیں کرنا ہے، یعنی کوئی صحیح روایت نہیں۔ بخاری شریف نے بھی یہی کہہ کے ٹال دیا کہ ایسا سنا گیا۔ صلوات بھیجے آپ حضرات۔
इसी तरह से दो मसला माशाल्लाह बड़ी बारीकी से आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता समझिए आप अशरे का आखिरी हिस्सा चल रहा है, लिहाजा ऐसी बातों का भी इजहार कर दिया जाए कि जो हमारे नौजवानों के जहन में जिसका रहना ज़रूरी है। तो आप कहेंगे कि ठीक है हाथ बांधना हराम करार दे दिया है, लेकिन हम कहीं अगर ऐसी जगह पर चले गए जहाँ पर सारा मजमा उनका है और वहाँ पर अगर हम हाथ खोल के पड़े तो जान को खतरा है, तो अब आकर के तकैया ने सहारा दिया कि जान का बचाना वाजिब है, चाहे शरीयत थोड़ी देर के लिए आपके सामने बदली जा रही है। हाथ बांधना हराम था, लेकिन अपने जान को बचाने के लिए हाथ खोल के न पढ़िए बल्कि हाथ बांध के पढ़ लीजिए। जायज़ है। सलवात भेजा और माशाल्लाह देखिए इसमें आपकी फ़जीलत की बात आ गई है तो मैं जुमला अर्ज़ कर दूँ। आप कहेंगे यकीनन आपकी फ़जीलत है, और ये मैं पूरे मंज़र को देखने के बाद कह रहा हूँ। अरबईन का मजमा, करबला का मजमा, मशहद का मजमा, ईरान का मजमा देखने के बाद ये आप भी इकरार करेंगे और हम भी इकरार करेंगे, चूँकि हम पूरे इंडिया में जाते रहते हैं और बहुत सी ऐसी मस्जिदों में पढ़ने के लिए जाते हैं कि अगर 2-3 भी टोपी लगाने वाले बड़ी दाढ़ी वाले हैं तो यकीन जानिए उनकी मस्जिद में जाने के बाद दहशत होती है कि हम हाथ खोल के पढ़ें। यानी 3 हैं लेकिन हमको डर लग रहा है। करबला में 7 करोड़ है लेकिन एक सुन्नी हाथ बांध के पढ़ता है, लोग सलाम करते हैं, तारीफ करते हैं। हमारा दिल इतना नर्म है, तुम्हारा दिल इतना सख्त है। एक सलवात भेजे आप हज़रात। आप खुद और फरमा ले, इसमें कोई तबर्रा नहीं है, कोई नहीं, देखी हुई बात है, समझी हुई बात है कि बहुत सी नई मस्जिदें मिलती है, चले जाते हैं। मसलन अभी शिकोहाबाद के करीब एटा है, एटा अगर हम चले गए और मस्जिद में दिल चाह नमाज़ पढ़ने का, ज़्यादातर तो हम बस अड्डे पर पढ़ लेते हैं, स्टेशन पर पढ़ लेते हैं, लेकिन आप समझिए कि अगर ऐसे नई जगह पर भी चले गए तो 2-4 भी गौर से ये कौन आ गया, ये क्या। लेकिन हमारे पास आप इराक़ चले जाएं, ईरान चले जाएं, मशहद चले जाएं, इतने बड़े मजमे में हाथ बांध के पढ़ता, उसकी इज्जत भी होती है, उसका एहतराम भी होता है। और मशहद में जो दस्तरखान इमाम रज़ा पर दावत की जाती है, पूरे मजमे में देखते हैं कि हाथ बांधने वाला पहले उसको दावत देते हैं, आप आइए, आप आइए, आप एक सलवात भेजिए आप हज़रात। तो हमारा दिल ये मजलिसों में नर्म किया गया, हमारे दिल को बहुत रहीम बनाया गया, बहुत करीम बनाया गया, बहुत लतीफ़, और दिल नर्म भी होना चाहिए, मोमिन की पहचान है। अभी आयत पढ़िए कि जितना आयतों को पढ़ा जाता है दिल नर्म होता चला जाता, हम अल्लाह से डरते चले जा रहे हैं। लेकिन ये आपकी बात हमारी बात, आप कहीं भी किसी मस्जिद में चले जाए, 2 टोपी वाला दिख जाएगा तो आप थोड़ी देर सोचेंगे मैं नमाज कैसे पढ़ूँ। एक सलवात भेजे आप हज़रात। लेकिन आप हमारे बड़े से बड़े मजमे में चैलेंज है, किसी अहले सुन्नत को दिखा दे कि वो हाथ खोल के पढ़ता नहीं, बाकायदा ऐलान होता है कि जो जिस मसलक का है अपने एतबार से यहाँ नमाज अदा करे, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, उसकी इज्जत भी की जाएगी। एक सलवात भेजे आप हज़रात। तो जान बचाने के लिए ऐसे इजाज़त भी दी गई है कि आप कहीं पर चले गए तो तकैया भी हमारे दीन में, अब तकैया तो दीनी व दीनो आबाई, कि तकैया मेरा दीन है और मेरे आबा व अजदाद का दीन है, ये छठे इमाम ने फरमाया है। लिहाजा ये मसला आ गया तो बयान कर दें। एक मसला ये कि ये हाथ बांधना रसूलुल्लाह के दौर में नहीं था, दूसरे दौर में शुरू किया गया, ये कह के कि मुझे अच्छा लग रहा है, ये हाथ बांध के खड़े हैं मुझे, और यही रिवायत आई है। लिहाजा एक अभी कराची से आए थे कई साल पहले यहाँ, मसर्रत साहब के यहाँ, बहुत बूढ़े थे बेचारे 80 साल के, उन्होंने हाथ बांध करके नमाज़ पढ़ा। हमने कहा चाचा आपने पढ़ा तो ठीक है, आप अपने मज़हब पर चल रहे हैं, लेकिन अब अलग से बात हो रही है, आपने कहीं पर ये रिवायत देखा है? कहा मौलाना साहब हमने तो नहीं देखा है, आप बताइए। हमने कहा मेरा चैलेंज है कि सियाह सित्ता बुखारी से लेकर के तिरमिज़ी शरीफ तक एक रिवायत भी अगर आप दिखा दीजिए
آپ کو پورے سال کا موقع ہے تو ہم بھی ہاتھ باندھنے لگیں گے۔ دوسرے سال آئے تو انہوں نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا مولانا اب میں بھی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہوں، نہ بخاری میں ہے نہ ترمذی میں ہے نہ صحیح کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے آپ حضرات۔ تو پتہ چلا یہ الگ سے بڑھایا گیا اپنی پہچان بنانے کے لیے، اپنے دین کو الگ سے دکھانے کے لیے میرا دین ہے۔ اور یاد رکھیں اگر آپ سے کبھی کہتے صاحب یہ آپ ہی لوگ ہیں، کہیے نہیں ہم تنہا نہیں ہیں، 22 کروڑ شیعان حیدر کرار، اس میں ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے جو ہاتھ باندھتا ہو، سب کے سب ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد 18 کروڑ مالکی ہیں، وہ سب کے سب ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، تو جمعیت تو ہماری زیادہ ہو گئی۔ ایک صلوات بھیجے آپ حضرات۔ لہذا یہ مسئلہ آ گیا تو میں نے بیان کر دیا کہ ہمارے پاس ایسا کیوں، چونکہ حرام قرار دیا گیا، ناجائز ہے، باقاعدہ طور پر حکم دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز میں الحمدللہ جیسے ہی سورت تمام ہو جائے لفظ آمین کہنا حرام ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے کہ پروردگارہ ولایت علی کے تو نے تجھ کو دینا تھا تو نے دے دیا، اب اس پر ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں۔ جہاں راستہ نہیں ملا ہے وہاں دعا ہو رہی ہے، جہاں مل چکا ہے وہاں الحمدللہ کہا جا رہا ہے۔ بہرحال آخری مجلس ہے اور اس کے بعد اب ایک ہی بج رہے، لہٰذا میں دیکھ رہا ہوں کہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے۔ صلوات بھیجے آپ حضرات۔ لیکن بہرحال چونکہ آخر میں بہت سی باتیں جو رہ جا رہی ضروری ہے۔ 2 مسئلہ ہو گیا اور 2 مسئلہ اور بڑھایا گیا، اس کو بھی نمبر 2 نے بڑھایا۔ رسول اللہ کے زمانے میں طواف النساء تھا، یعنی حج کرنے کے بعد جیسے ہی طواف پورا ہو، جیسے ہی آپ صحیح کر لیں باہر نکلیں پھر واپس آنا ہے، اور 7 دفعہ چکر لگانا طواف النساء کا۔ اگر یہ نہ لگایا تو حج کرنے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد گھر لوٹیں گے تو زوجہ حرام ہو جائے گی، ناجائز۔ ماشاءاللہ آپ حج کر کے آئے ہیں، جو ہمارا معلم ہوتا ہے وہ بتاتا رہتا ہے اب آپ نے یہ کر لیا، اب آپ نے یہ کر لیا، آپ طواف النساء ضرور کیجئے۔ لہذا ہمارے پاس 2 متع جائز تھا، ایک متع یعنی یہی طواف النساء جو بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے، اور ایک رسول اللہ نے جائز قرار دیا تھا جو نکاح سے پہلے اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ خانوادے کو سمجھے، شادی سے پہلے دیکھ لیں ان کا خانوادہ کیسا ہے، ان کے گھر والے کیسے ہیں، لڑکی کیسی۔ صلوات بھیجے آپ حضرات۔ رسول اللہ کے بعد اس نے اعلان کیا متعتان، 2 متع ایسے تھے حلالان جو دونوں حلال تھے، احرمہما میں حرام قرار دے رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیجے آپ حضرات۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ حرام جب رسول اللہ نے حلال کر دیا ہے، رسول اللہ نے جائز قرار دے دیا تو رسول کے بعد اب کسی کے لیے جائز نہیں۔ مولا علی بھی نہیں کر سکتے، امام حسن بھی نہیں کر سکتے، امام حسین بھی نہیں کرتے۔ بہرحال ماشاءاللہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، تو ایک بات کی طرف اشارہ کرتے باریکی کی طرف۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اے علی تیری محبت اسی کے دل میں آئے گی جو حلالی ہوگا، جو غیر حلالی ہوگا کبھی بھی تیری محبت۔ ماشاءاللہ میسج پہنچ رہا ہے۔ لہذا اس نے دیکھا اگر پوری دنیا کے لوگ حلالی ہو گئے تو سب علی والے ہوں گے، ہمارا چاہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حج میں اس نے طواف کو حرام قرار دے کر کے کہ جتنے حاجی جا کے اپنی زوجہ کے قریب ہوں گے، جو بچہ پیدا ہوگا حرامی پیدا ہوگا، وہ علی والا نہیں ہوگا، ہمارا چاہنے والا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بہت باریکی بات، بہت باریکی۔ صلوات بھیجے آپ حضرات۔ لہذا اس نے قیامت تک کے لیے اپنے چاہنے والوں کے لیے کھاتا کھول لیا ہے کہ ہمارا بھی تو چاہنے والا پیدا ہو۔ تو ہمارے پاس بہت سمجھایا جاتا، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں کہ حج پہ جائیے طواف النساء بھولیے گا نہیں، یہاں سے بھی سمجھاتے ہیں، وہاں بھی بتاتے ہیں، اور حج کرنے کے بعد آپ باہر نکلیں گے تو وہاں بھی آپ کو چلا کے جو بھی چلیے واپس چلیے، طواف النساء کرنا ہے، 2 رکعت طواف النساء کی پڑھنا ہے۔ صلوات بھیجے آپ حضرات۔ تو الحمدللہ آج کی مجلس میں
آپ کے ذہن میں 4 مسائل آ گئے، یعنی 4 مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہمارے پاس الحمدللہ کہ سورہ تمام ہو تو کیا پڑھنا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کیسے ہاتھ رکھنا ہے، اور حج پر جائیں تو کیسے طواف النساء کرنا ہے، اور شادی سے پہلے جو رسول اللہ نے جائز قرار دیا ہے اس کو جائز سمجھنا ہے۔ ایک صلوات بھیجے آپ حضرات۔ لہذا ہمارے پاس بہت باریکی ہے، اور الحمدللہ ساری کائنات میں ہماری مجالس کے ذریعے سے، ہمارے جلوس کے ذریعے سے ہم کو جانا جا رہا ہے، ہم کو پہچانا جا رہا ہے۔ رات بھی ہمارے پاس 12 بجے کے قریب کافی بچے آئے اہل سنت کے، اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کی مجالس کو ہم لوگ سن رہے ہیں اور بہت سی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ہم نے کہا دیکھیے ابھی چونکہ عشرے کا ایام ہے اور اس میں بہت ہمارے اوپر زور رہتا ہے، اگر کوئی بات مجلس میں آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا حوالہ رہ گیا ہے تو 12 محرم کے بعد آئیے بیٹھیے، انشاءاللہ ہم بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ تھوڑا سا انہوں نے صرف اشارہ یہ کیا کہ حضور ہم لوگ کا احترام نہیں کیا جاتا، ہم کہیں انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے آپ کا احترام کیا جائے گا۔ کہا جب تبرک بڑھتا ہے تب بھی 2 نظر ہو جاتی ہے، ہم کو ہٹانے لگتے ہیں، حالانکہ ہم لوگ مجلس سنے باقاعدہ بیٹھ کر کے، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ دوسرے یہ کہ ہم ماتم بھی کرنے لگے ہیں، ماتم بھی جاتے ہیں تو لوگ شک میں ہے کہ ہم شاید ماتم نہ کریں۔ کہا نہیں، ہم لوگ چاہے زور نہ کریں، اب ہمارا ہاتھ پڑھنے لگا ہے۔ صلوات بھیجے آپ حضرات۔ لہذا ہم کو بہت اخلاق کی ضرورت ہے، بہت کردار کی ضرورت ہے۔ سارا مجمع متوجہ ہو رہا ہے، اور بہت کتنی ہمارے پاس شجاعت ہو، کتنی زیادہ طاقت ہو، لیکن اس کے باوجود ہماری نظر ہو مولا پر کہ کتنی طاقت ہوتے۔ آج جن کا تذکرہ ہو رہا ہے ساری کائنات میں کہ عباس سے بڑھ کر کے کسی کی طاقت ہے، لیکن چشم و ابرو پر نظر ہے کہ میرا مولا کیا کہتا ہے، میرے مولا کا کیا اشارہ ہے۔ ورنہ عباس جب چاہتے، آپ یہ دیکھیں کہ مدینے میں صرف ایک اشارہ کیا عباس نے، کوئی طاقت نہیں لگایا ہے، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا حسین کی جیسے ہی آواز بلند ہوئی، آپ نے اپنے بازو سے ایک اشارہ دیا، دروازہ ٹوٹ گیا۔ اندر داخل ہونے کے بعد یہ چاہ رہے تھے کہ ملعون کو اٹھا کر کے پٹک دے، حسین نے ایک ہی جملہ فرمایا، عباس تم کربلا کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہاں دو آج تو جگہ جگہ عباس کو پرسہ دینا ہے، ام البنین کو پرسہ دینا ہے، بی بی سیدہ۔ یقیناً آپ نے بیٹا فرمایا ہے نا، آپ کے بیٹے کا پرسہ آپ کی بارگاہ میں پہلی مجلس میں ہم دینے کے لیے آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عباس کو جلال آیا، حسین نے یاد دلا دیا۔ مولا علی نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا کربلا میں کام آئے گا، حسین نے سن لیا تھا، لہذا قدم قدم پر یہی جملہ ہے۔ ارے چھوٹا سا کارواں چلا، کوفے کے قریب عباس کو پھر جلال آیا۔ مسلم کی شہادت کو جیسے ہی سنا، عباس نے اپنے رہوار کو موڑنا چاہا کوفے کی طرف، حسین سامنے آ گئے، بھیا عباس ابھی یہ کوفہ ہے، ارے تم کربلا کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ ہاں عباس نے سر جھکا لیا کہ مولا جیسا آپ کا حکم ہو۔ ارے جگہ جگہ پر روکتے روکتے کربلا میں جب 4 محرم آئی، عباس کو جلال آیا، فرات کے کنارے خط کھینچا، ایک مرتبہ حسین نے اب سر جھکا لیا، زینب کے سامنے آئے، بہن نے محسوس کر لیا، اے میرے بھیا ہمیشہ آپ کا سر اٹھا رہے، آج آپ نے سر کیوں جھکا لیا ہے؟ کہا کہ عباس کو یہی سمجھاتا ہوا آیا، کربلا کے لیے، کربلا کے لیے، ہائے عباس اب کربلا میں جلال آ گیا۔ کہا بھیا آپ کی چاہت کیا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ کہا بہنا ہم اپنی طرف سے جنگ کی شروعات نہیں کرنا چاہتے، ارے میرے عباس نے خط کھینچ دیا ہے، تلوار اٹھنا چاہتی ہے۔ زینب نے فضہ کو بلایا، فضہ دوڑو۔
अब्बास को बुला करके लाओ, कह दो तुम्हारी बहन ज़ैनब का हुक्म फौरन हाजिर हो। अरे इतना सुनना था कि अब्बास ने तलवार को मैदान में रख लिया, बहुत तेजी के साथ आए, दो दानुओं के बैठ गए। अरे मेरी शहजादी फरमाइए क्या हुक्म है। ज़ैनब ने कहा भैया जंग की शुरुआत हम अपनी तरफ से नहीं करना चाहते हैं, तुम्हारे आका का इशारा नहीं है कि जंग हम शुरू करें। अरे उस अब्बास ने सर तो झुका लिया, लेकिन हाथ जोड़ करके एक जुमला कहना, अब्बास 4 मुहर्रम को आपने इतना एहतराम किया ज़ैनब का, अरे ज़रा 11वीं मुहर्रम को आइए, यही ज़ैनब है, हाथ में रसन, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए। वाह बासा, वाह